حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شبات میاں کہتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا تھا میں چپل جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ بولے یہ کسی نے آپ کو تعلیم دی؟ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تھا مجھے مدینے والے آقا نے یہ تعلیم دی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گھر میں آرام کرنا چاہتا ہو، کل اس کو فائبر کی کرسی پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہو، لہٰذا گزارش کرتا ہوں کہ آواز اسی دائرے میں رکھیں۔ سرکار سرکاہی شریف کا فیضان آ چکا ہے ماشاءاللہ، سرکار عثمان کا فیض جاری وساری ہے، اور جتنے بھی یہاں پر قریب مشائخ ظاہری و باطنی موجود ہیں ان کے فیوز و برکات سے ہی حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ میں ایک دو شعر نعت کے پڑھ دوں، اور مجھے پڑھنا نہیں چاہیے لیکن دل کے راہ پڑھ دوں، بہت آسان لبوں ہے۔ جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے۔ جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے، اور نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ کوئی ایک آدمی بولے سبحان اللہ، سب نہیں بھائی، شعر ہلکا ہو جائے گا، سب سنتے رہیں اور لوگ دیکھتے رہیں ادھر تھوڑی سے۔ بہت بہت شکریہ۔ نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے، اور ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ ارے بھائی کیا کرتا، ارے ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ بھائی یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے ورنہ لالچ میں اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن ایک بات بتا دیں آپ سے، یہ سارے پیسے میرے ساتھ بغداد شریف جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی میں تو گھر جانے کا نہیں رہا، لیکن اٹھ کے مت آئیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ پیروں کی مٹی مجھے دے دیں تاکہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث پاک کرم فرمائیں۔ دیکھیں آپ، نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے، ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ آقا شعر و شاعری کا ماحول ختم کرنا چاہیے، آپ کی بھیڑ یہاں پر جمع ہے، مقصد فوت ہو جائے گا۔ سنیں آپ، میں گزارش کروں گا میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے درود شریف پڑھتے ہیں، بیٹھے رہیے گا، آپ کی جب ضرورت ہوگی میں آپ کو بلاؤں گا مصافحے کے لیے۔ حضور غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، جنہوں نے اپنے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ سے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ آئے آئے اللہ 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 اللہ، چلو گے نا انشاءاللہ؟ پہلی فرصت میں بغداد چلو انشاءاللہ، اللہ پیسے دے تو ان علماء کرام کو اپنے سفر کا حصہ بناؤ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میرے دادا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سوچ کے بولو ہم بھی آرام کر لیں۔ ارے بھائی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، حضور فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ اپنے دروازے سے باہر نکلے اور باب المراد کی طرف دیکھا جہاں پر طاہر بھائی اس وقت کھڑے ہیں، ایسے ادھر دیکھا اور پھر فرمایا سنو میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے سنو میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں، جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور مفتی عراق محدث عراق 2006 میں جن کا انتقال ہوا، بیارہ شریف کے رہنے والے، جہاں 1.5 لاکھ اولیاء کرام، اتنے بڑے بزرگ تھے، غوث پاک سے باتیں کرتے تھے۔ معلوم کیا کہا؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا، حضور غوث پاک نے فرمایا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں علامہ گوہر صاحب؟ اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی، ہاں اتنی بات پتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزرتے ہوئے کئی مرتبے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ،
بہت لوگ کہتے ہیں آصف بھائی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ تردید کے لائق ہیں، آپ بائیکاٹ کے لائق ہیں. میں کہتا ہوں جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. حضور غوث پاک کی شان میں پنگا لیتا ہے. میں کوئی بات، ہاں جو بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ کے خلاف میں، ان سب کے لیے غوث پاک کی جالی پکڑ پکڑ کے دعا ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ. سرکار ان کو اپنی محبت اتنی دے دیں کہ یہ بھی ہمیشہ تسبیح لے کے یا شیخ عبد القادر جیلانی. یہی دعا کرتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں. بس انشاءاللہ چلیں گے نا بغداد شریف؟ ہاں سننے چلنا ہے انشاءاللہ چلنا. میں کچی بات نہیں کرتا بھائی. ہاں ایک دم آپ ارادہ کر لیں، غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں خوب جی کھول کر کے 11ویں شریف دھوم دھوم سے کیجئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے. ہر دروازے پر غوث پاک کے نام کا لنگر ہونا چاہیے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا ہے امریکن نے 18,000 ٹن بم ایک رات میں گرائے تھے، اور اعلان کیا تھا وہاں کے کرنل نے اگر اتنے بم کسی شہر پہ گرائے گئے ہوتے تو وہ شہر پانی بن کے بہہ جاتا. جب جاؤ گے دیکھو گے تو آج بھی پتا چلے گا بغداد صرف نہیں اکیلے مسکرا رہا ہے، بغداد کی وجہ سے دنیا کے کئی شہر مسکرا رہے ہیں. آج بھی بغداد چمک رہا ہے ماشاءاللہ. آج بھی امام حسین کے روزے پر 25-25 ٹن سونے لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک کے گنبد و مینار کی بڑی شان ہے. میں نے صوفی سلطان میاں کو ویڈیو کے ذریعے سے میں نے کہا حضور یہ غوث پاک کا یہ مینار فلاں نے بنوایا، یہ گنبد ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. صوفی صاحب نے معلوم کیا کہا طاہر بھائی، مولانا گوہر بھائی؟ صوفی صاحب نے فرمایا کہ سیفی تمہیں ان میناروں کے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولی بنا دیا ان میناروں کو دیکھ دیکھ کے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. چلو کہ نہیں انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں فرماتے ہیں غوث پاک ولایت میرے گھر کی کھونٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھونٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. چلیں گے نا انشاءاللہ. غوث پاک کو یاد کیا کرو انشاءاللہ. بولے ایک صاحب بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ محمد بدخشانی، شیخ ابو المعالی قادری کے بزرگ ہیں. تھکے تو نہیں آپ؟ ایسے بولتے رہیے کہ نقصان آپ ہی کا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ مجھے آپ اچھے لوگ ملے تھے کہاں بھائی، جلدی ہو. اتنی محبتوں سے سماعت ہو رہی ماشاءاللہ. بات ختم ہے، بس میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کا سلام میں نیاز غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا. شیخ ابو المعالی قادری فرماتے ہیں کہ میرا مرید تھا بدخشانی، وہ ہر وقت تسبیح لے کے یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر اتنی غوث پاک کی باتیں کرتا تھا. ایک دن معلوم اس نے کیا کہا؟ پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی. خدا کی قسم یہ بات لاہور کی ہے. اسی رات بدخشانی فرماتے ہیں، شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں کیا دیکھا، میں ایک ریگستان میں ہوں اور میں ننگے سر کھڑا ہوں اور اچانک میرے سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے. اچانک تشریف لائے اور فرمایا اے بدخشانی تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے یاد نہیں کرتا؟ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد ہی نہیں کر سکتا ہے. میں تجھے یاد کرتا تب تو مجھے یاد کرتا. سن ثبوت کے طور پر بتاؤں مجھے کیسے خبر ہوتی ہے، تو کیسے یاد کرتا ہے؟ بولے سرکار آپ سب جانتے ہیں، مجھے پتا چل گیا، مجھے پتا چل گیا. غوث پاک فرماتے سن ثبوت. کہا حضور کیا مطلب؟ غوث پاک نے تو ننگے سر ریگستان میں کھڑا تھا، دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہے. اتنا کہا غوث پاک، دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا، یہ اسے لے لے. اتنا کہا آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو اب تو خواب تو ختم ہو گیا. امامہ شریف پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن خوشی میں اتنی سجدے میں چلے گئے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ سیدنا شیخ کی میں نے زیارت کر لی. خوب خوش ہوئے، سجدے میں جا کے بہت خوش ہوئے. اچانک جب آنکھ کھلی تو فجر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں بلائے گئے. شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا؟ ان کے پیر نے خواب انہوں نے دیکھا تھا. پیر نے کیا کہا؟ مبارک ہو بدخشانی غوث پاک کی زیارت. پھر بولے اے ابو المعالی کے مرید بدخشانی تجھے حضور غوث پاک نے امامہ شریف دیا تھا؟ بولے حضور غوث پاک نے اتنا کہا تھا لے امامہ شریف. بولے پھر بولے میری آنکھ کھل گئی، امامہ شریف غائب ہو گیا. ابو المعالی قادری کھڑے ہو گئے. بولے خدا کی قسم وہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. کہا اسے بدخشانی کو دے دینا. آئے ہائے 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 ہائے. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے. ایک مرتبہ بول دو یار ہاتھوں کو اٹھا کے، محتاج کا جب یہ عالم ہے. بات ختم ہے. بہت بہت شکریہ. محتاج کا جب یہ عالم، انشاءاللہ بات کر دیں گے، کر لیں گے بھائی. حضور کی بس ایک بات سن لیں.